بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، مگر ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ زندگی کو سمجھ سکیں۔ 14ویں کی رات تھی، صبح ہونے والی تھی۔ ہاشم اپنے کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اسے کھیت صاف نظر آ رہے تھے، مگر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کچھ لوگ ہاشم کے کھیت کے بیچوں بیچ سے جنازہ لے کر جا رہے تھے۔ اس وقت جنازہ؟ ہاشم بڑا حیران ہوا۔ وہ جنازے کے قریب جا کر دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی اس کی پہچان کا نہیں تھا، مگر اس سے عجیب بات یہ تھی کہ سب کے سب انتہائی چھوٹے قد اور سفید لباس پہن رکھے تھے۔ ہاشم نے ایک آدمی سے پوچھا، بھائی کون مر گیا ہے؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے ہاشم کی طرف دیکھ کر کہا، یہ ہمارے بزرگ کا جنازہ ہے۔ ہاشم بھی جنازے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دوری پر ہی گاؤں کا قبرستان تھا۔ آس پاس کے جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاشم نے پھر پوچھا، کس گاؤں کے ہو؟ تو اسی شخص نے جواب دیا، اسی گاؤں کے ہیں۔ ہاشم خود بھی اسی گاؤں میں پلا بڑا پیدا ہوا تھا۔ بولا، میں نے آپ کو یہاں آج تک نہیں دیکھا، مگر ہاشم کی بات کا اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ قبرستان آ چکا تھا۔ تدفین کا عمل شروع ہوا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر قبر میں اترا اور میت کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ہاشم لمبے قد کی وجہ سے سب میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ہاشم نے محسوس کیا کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب خاموش تھے۔ ہاشم میت قبر میں اتارنے کے بعد باہر آ گیا۔ تدفین کے فوراً بعد ہی کسی آدمی نے ہاشم کو وہیں پر میٹھے چاولوں کی ایک پلیٹ دی اور کہا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ ہاشم نے ایک نوالہ جب کھایا، ایسا ذائقہ اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ اس کے ذہن میں قبرستان کھانا کھلانے کا جو سوال اٹھا تھا وہ اس نوالے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ہاشم، اوے ہاشم! ہاشم اس آواز پر نظر اٹھا کر دیکھا تو بابا نور نظر آیا۔ ہاں بابا نور، کیا بات ہے؟ بابا نور نے پوچھا، اوے قبرستان اس وقت کیا کر رہا ہے تو؟ ہاشم نے کہا، نظر نہیں آ رہا، ان کی میت پر آیا ہوں۔ تو بابا نور نے کہا، اوے کن کی فوتگی؟ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر بابا نور کو دوسری طرف اشارہ کیا، مگر ایک لمحے کو ہاشم کو بھی سانس بند ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشم کے ہاتھ میں جو پلیٹ تھی اس کے اندر مٹی تھی، چاول نہیں تھے۔ وہ چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا اور کھیت کو پانی دیے بنا ہی گھر کی طرف چلا گیا۔ ہاشم کو بہت تیز بخار تھا، گرمی میں بھی وہ کانپی جا رہا تھا۔ صبح گاؤں کے لوگ اس کے گھر جمع تھے، وہ بہت برا ڈرا ہوا تھا۔ بابا نور نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ میں کھیت میں پانی لگا رہا تھا، میں نے دیکھا ہاشم اکیلا قبرستان کی طرف کچھ بولتا جا رہا ہے۔ میں نے آواز بھی دی، مگر ہاشم نے میری نہ آواز سنی اور نہ مجھے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ قبر پر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ ہلانے لگا اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر مٹی کھانے لگا، تو میں نے دوبارہ اس کو آواز دی جو اس نے سن لی، اور پھر اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ گاؤں میں یہ واقعہ بہت عرصہ تک ہر کسی کے منہ پہ رہا۔ ہاشم کچھ دن بعد تو ٹھیک ہو گیا، تو ایک نیک بزرگ نے ہاشم کو بتایا کہ وہ مسلمان جنات کا جنازہ تھا، جس میں جنات نے ہاشم کو بھی شریک کر لیا تھا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی سچی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔